بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا ہے کہ مرد اور عورت پر نکاح کب فرض ہے، کب سنت ہے، کب مستحب ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے۔ جب استطاعت نہ ہو اور مردانگی نہ ہو پھر تو حرام ہے۔ اگر مالی توفیق نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ پال نہیں سکے گا تو مکروہ ہے۔ عام حالات میں سنت مستحبہ ہے، اور جب گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو پھر نکاح کرنا فرض ہے۔ وَعِنْدَ التَّوْقَانِ واجب۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک بڑے کمرے کو مسجد بنا دیا، کیا وہاں نماز پڑھنا جائز ہے؟ ایک کمرے کو جائے نماز بنا دیا۔ کالی پگڑی پہننا جائز ہے لیکن محرم میں نہیں۔ آپ کا جسم اطہر جی ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تو یقیناً افضل ہے۔ جس جگہ سے آپ کا جسم مبارک ٹچ ہو رہا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی عرش، کرسی اور لوح محفوظ سب سے افضل ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے چاروں ائمہ کے اقوال نقل کیے۔ ہر مسلمان کا کیا لکھا ہے؟ یہ آپ کا خط بہت عجیب سا خط ہے، اس کو لاہور کے عجائب گھر بھیج دے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ داڑھی کالی کرنا فرعون کی عادت ہو سکتی ہے مگر حضرت کی سنت نہیں ہے، آپ حدیث کی روشنی بتائیں۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ سب سے پہلے فرعون نے داڑھی کالی کی ہے۔ ممانعت کرنے والوں کا یہی خیال ہے۔ یقیناً سفید بال کالے کرنا نامناسب اور بری بات ہے۔ حدیث میں تو حنا اور قتم آیا ہے۔ حنا کہتے ہیں مہندی کو اور قتم کہتے ہیں وسمے کو، تو دونوں ملا کے استعمال کریں۔ بالکل سرخ بھی نہ ہو داڑھی سرخ پوشوں کی طرح، اور بالکل کالی بھی کرنا منع ہے، الا یہ کہ مجاہد ہو یا بیوی جوان ہو اور وہ مطالبہ کرتی ہو۔ امام محمد سے مروی ہے۔ اصل سفید بال کالے نہ کرنا ہے۔ آیا کسی کا فجر کی جماعت میں سے ایک رکعت چھوٹ گئی تو اس شخص نے بھول کی وجہ سے پہلے تشہد میں درود شریف بھی پڑھ لیا اور امام کے ساتھ ایک طرف سلام بھی پھیر دیا، اسی وقت یاد آیا کہ میرا تو ایک رکعت باقی ہے، امام کے پیچھے غلطی معاف ہے۔ اس قسم کی غلطی ہے۔ اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو کیا ایسی صورت میں کم عمر والا بڑے عمر والے کو آگے کر سکتا ہے یا خود آگے ہو جائے؟ مسند احمد میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بوڑھے اور بزرگ کو پہلی صف میں آگے کیا، خود پیچھے ہٹا، تو اس پیچھے ہٹنے والے کو 40 دن تک صف اول کا ثواب ملے گا۔ کیا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو کہ مسلمان نہیں ہے لیکن کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائے؟ توبہ! یہ خیال کرنا کہ غیر مسلم کسی وجہ سے بھی جنت جا سکتا ہے، ایسا خیال رکھنے والا کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ جنت تو صرف مسلمان کے لیے۔ گزشتہ امت اپنے انبیاء پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، یقیناً وہ مسلمان ہیں۔ موجودہ دور کے عیسائی جو نیک اعمال، ان کے کوئی عمل نیک نہیں، سب برے اعمال ہیں اور قطعی کفار و جہنمی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ اور محترم و مکرم تھے، سلسلہ رشد و ہدایت کے ایک عظیم رہنما تھے۔ پوچھنا یہ کہ کوئی کتاب بتائیں جو جہاد پر لکھی ہوئی ہو۔ سب سے پہلی کتاب جہاد پر امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد عبداللہ ابن المبارک نے لکھی ہے، باقی پوری امت نے لکھی ہے۔ ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الجہاد ہے۔ زمانہ حال میں بھی اردو میں چھوٹی ووٹی لکھی گئی ہے۔ میں کم عمر لڑکا ہوں، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورۃ مزمل میں ہے کہ قیامت کے قریب چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اب سورۃ مزمل پڑھا کریں۔ اگر مسجد کی انتظامیہ اجازت دے تو اپنے ذاتی استعمال کے لیے پانی مسجد سے لے ناجائز ہے۔ جب مسجد میں نمازیوں کا اور وضو کرنے والوں کا کوئی نقصان و حرج نہیں ہے تو مسجد کا پانی کوئی بھی لے جا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی امام مسجد دیوبندی عقائد کا ہو لیکن اکثر سوئم 40 کا اعلان کرتا ہو لیکن دل سے غلط سمجھتا ہو تو کیا ہے؟ بے غیرت ہے۔ صحیح عقیدہ رکھنے کے باوجود پرلے درجے کا بے غیرت ہے۔ علامہ علی شیر حیدری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انتہائی معتمد، مستند، مضبوط اور حق کے دائی اور غیرتی عالم ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریہ ثابت ہے؟
مجھے معلوم نہیں ہے. گھڑی کس ہاتھ میں پہننا چاہیے؟ الٹے ہاتھ میں، گھڑی اور انگوٹھی دونوں. فتاوی شام میں ہے کہ دائیں ہاتھ میں گھڑی یا انگوٹھی پہننا یہ روافظ کی نشانی ہے. قیل انہا من دیدن الروافظ. اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ کامل ہے، اس کو حسن و سجاوٹ کی حاجت نہیں ہے، اور بائیں ہاتھ یہ ناقص ہے. جیسے عورت ناقص ہے تو اس کو زیور پہننا ہے، اس لیے یہ چیزیں الٹے ہاتھ میں ہو. حضرت کے والد اور والدہ بھی جنتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زمانے جاہلیت کے موحد ہیں. اس زمانے میں جب کہ وحی نہیں تھی اور لوگ کفر میں مبتلا تھے، یہ لوگ توحید کے عقیدے رکھتے تھے، اس لیے یہ جنتی ہے. کیا یہ کوئی حدیث ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو؟ مجھے معلوم نہیں ہے. بیوی کے پاس بیٹھنا تو بہت ضروری ہے، لیکن نفلوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر فرضوں کے ساتھ ہوگا. معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی بیٹی کو لے کر پالے اور بچی کے جوان ہونے پر اس کی شادی کسی لڑکے سے کرے، تو شادی کے بعد اس لڑکی کے اصل والد کا نام لکھا یا پکارا جائے گا؟ جس نے اس بچی کو، جس شخص کی بیٹی ہے وہی اس کے والد ہے. پالنے سے وہ شخص باپ نہیں بنا ہے. بلکہ اس میں سب سے خطرناک بات تو دوسری ہے کہ یہ بچی جب جوان ہو گئی تو اس پالنے والے سے اس کا پردہ فرض ہے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے بچی گود لے کر کے فوراً اپنی کسی محرمہ سے، بہن کا، بھائی کی بیوی کا یا بانجی بھتیجی کا دودھ پلائے اسے، تاکہ وہ بھی محرم بن جائے، ورنہ بلوغ پر بڑی قیامت آتی ہے. لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، پھر وہ عورت دیندار اس سے پردہ کرتی ہے، قیامت آ جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو شخص بچہ یا بچی گود لے تو 2.5 سال کے اندر اس کی عمر ہونا چاہیے، اور فوراً اپنی کسی بہن، خالہ، پھوپھی یا اپنے بھائی، بہن، بھتیجی، بانجی کا دودھ اس کو پلائے تاکہ وہ بھی محرم بن جائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا سے رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل درود میں حضرت مولانا قاسم نانوتی کے اشعار درج ہے، جیسے بدعتی نے اپنے پکڑ میں رکھے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ مولانا نے اشعار میں حضرت کو نور لکھا ہے. شعر ہے: کہاں وہ رتبہ، کہاں عقل نارسا اپنی، کہاں وہ نور خدا و کہاں یہ دیدار رضا. اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف موعظت کے قبیل میں سے کوئی عقیدہ نہیں ہے. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے تو مولانا قاسم صاحب کا ہے یا گنگوئی صاحب کا ہے، غلط ہے. بدعتیوں کو تو بہت سارا سہارا یہاں سے مل رہا ہے نا، ورنہ تو وہ مسکین اور یتیم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہر ادا کرتے؟ جی ہاں، آپ کی طرف سے ام حبیبہ کا مہر شاہ حبشہ نے 400 اوقیہ ادا کیے. ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ کو حضرت نے 500 درہم مہر میں دیے. یہی روایت میں نے بھی دیکھی ہے، بعضوں میں کم و زیادہ بھی ہے. وہ کون سے افضل مہینے ہیں جن میں مسلمانوں کے جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اشہر حرم. پرفیوم لگانے کی بچیوں کی پرفیوم لگانے کی کیوں اجازت دی گئی جبکہ اس میں الکوہل ہے؟ الکوہل سے کوئی فرق نہیں پڑا. الکوہل کیا ہے؟ برائے مہربانی مکروہ کے اصل تعریف بتا دیں. ناپسندیدہ. الکوہل چاہے تو پتہ نہیں کیا کرے، دل نہ چاہے تو نہ بھی چاہے کرے، کوئی ضروری نہیں. رب العزت آپ کے علم فضل میں اضافہ فرمائے. کیا اجتماعی قرآن خوانی خیر القرون سے ثابت ہے؟ جی ہاں، مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 134 پر ہے: کانت الانصار اذا توفی فیہم رجل یختلفون الی قبرہ و الی بیتہ و یقرؤون له القرآن. کہ انصار کے ہاں جب بت ہو تو لوگ قبر بھی جا تلاوت کرتے اور اس کے گھر بھی قرآن ختم کرتے. اس کو بدعت تو نہیں کہا جاتا. نہیں، ختم قرآن پر شیرینی کی تخصیص ہے. حوالہ بتائیے رشیدیہ گنگوئی کا. اور کیا یہ صرف رمضان کے ختم کے لیے یا بھی بچے یا بڑے کے تمام دنوں میں؟ رمضان شریف میں لوگ بہت شوق رکھتے ہیں کہ کسی طرح ختم کے بعد مٹھائی بٹے، تو وہ بدعت ہے. عام حالات خوش اور مسر کے موقع پر صرف مٹھائی نہیں کھانے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بدعت. کیا کوئی لڑکی سے خلع لینے کے بعد نادم ہو کر دوبارہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے جبکہ عدالتی فیصلے تقریباً 2 سال سے گزر گیا ہو اور لڑکے نے بھی عدالتی کاغذ پر دستخط کی اور عید بھی گزر چکی ہے، بشرطے کہ اس خلع میں 3 طلاق واقع نہ ہو، 1 یا 2 دی گئی ہو؟ اگر اس خلع کرنے والے نے عورت کو 3 طلاق دی ہے تو بغیر کسی اور کی بیوی بنے اور وہاں سے فارغ ہوئے، یہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی. غیر مقلد کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.
افغانستان کے جہاد کو جہاد نہ سمجھ کے اور شہیدوں کو شہید نہ سمجھے تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑی غلطی پر ہے وہ۔ کیا فرض نمازوں کے نوافل میں صلاۃ حاجت کی نیت کر سکتے ہیں؟ فرض نماز کے نوافل میں یہ کیا مطلب ہوا؟ ہاں؟ کون سی زبان ہے؟ گول مول باتیں نہ کرو، صاف ستھری باتیں لکھا کرو۔ مولانا آپ کے خدمت میں عرض ہے کہ حضرت کا پاخانہ بھی پاک تھا، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاخانہ جبکہ پاک تھا۔ جی بدر الدین عینی نے مستقل بحث کی ہے محدثین نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جو فضل خارج ہوتا زمین حدیث سے، اور وہاں خوشبو تھی۔ آپ اگر کسی نے وطر میں بھول کر کو چھوڑ دی تو کیا آخر میں سجدہ سہو پر نتر پڑی جائے گی؟ نماز میں گندے خیالات آتے کثرت پھل پڑ جائے۔ اگر شخص 3 ماہ طلاق دے جبکہ دودھ پیتا بچہ بھی ہے، 2 ماہ کیا طلاق ہو گئی؟ جی طلاق ہر حال میں ہوتی ہے، کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں طلاق رک رہی ہے۔ جس شخص کا نام محمد عبد الرحمن عبد الشکور صحابہ کے نام پر ہو، کیا اس کے نام کی بھی اسی طرح عزت کی جائے؟ مناسب ہے؟ علماء حق اس مسئلے کے بارے میں کیا فرق ہے؟ جو معذور ہو اس کا وضو نہ رکتا ہو وہ شخص اذان و اقامت دے سکتا ہے، جب صحت مند آدمی نہ ہو تو دے سکتا ہے۔ یہ حدیث کس کتاب کس صفحے پر ہے؟ جس نماز میں کپڑے ٹخنوں سے نیچے کیا ہوا وہ نہ پڑے۔ ابو داؤد شریف کتاب اللباس، بخاری شریف کتاب اللباس کتاب الدعوات، مسلم شریف کتاب البیوع کتاب الصلاۃ کتاب اللباس، نسائی ابن ماجہ تمام کتابوں میں۔ پتہ نہیں تم کتاب جانتے بھی ہو ایسے لکھتے ہو۔ حضرت کے کل کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا ہے؟ عبداللہ، قاسم، طاہر، ابراہیم، 4۔ فرض نماز کی آخری حد کون سی ہے جس میں شامل ہونے کے بعد جماعت کی نماز ادا ہونے کا ثواب مل جائے؟ فرض نماز میں جلدی شامل ہو جاؤ، یہ کیا پوچھ رہے؟ الٹی سیدھی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ سلام سے پہلے جو شخص آ گیا وہ جماعت میں شریک ہو گئے، لیکن ثواب تو اس سے نکل گیا سارا۔ کیا یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاد حج سے افضل ہے جب جہاد کا دور ہو رہا؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ مقتدی اگر دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہو تو اس کو ثنا پڑھنی چاہیے؟ نہیں، اپنی چھوٹی ہوئی رکعت میں پڑھ لیں۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے اچھے لوگوں کے تذکرے کرو، حالات پڑھو۔ مستورات کی تبلیغ میں جانا ایسا ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ مستورات کو پردے میں جا کر اپنے محرموں کے ساتھ تبلیغ کر سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ معاف نہ کرے، حدیث صحیح موجود ہے اس میں۔ عالم بننے کے لیے استخارہ نکالنا، والدین کی اجازت دونوں ضروری، ایک بھی ضروری، نہ استخارے کی ضرورت نہ والدین کی اجازت کی۔ بسم اللہ۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ موئی یا تصویر بنانا حرام ہے یا ناجائز؟ حرام ناجائز میں وہی فرق ہے جو 150 اور 150 میں ہے۔ جو لوگ انتقال کر چکے ان کی تصویر یا موئی دیکھنے سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ قطع رحمی کن کن صورتوں میں جائز ہے؟ شریعت کی حد بہت تھوڑا ہو۔ پردہ نہ کی صورت میں قیامت کے دن کیا سزا ہوگی؟ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا عورتوں کے ہاتھوں اور اوپر والے ہونٹ کے بال لینا جائز ہے؟ لے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ڈش اینٹینا کے پیسے بغیر نیت ثواب کسی غریب کو دے سکتے ہیں؟ بغیر نیت ثواب کے دے سکتے ہیں، بے شک۔ فضائل اعمال کے اندر لکھا کہ اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہے اور ناراضگی میں پھر عمل قبول نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق ایمان عبارت ہے تصدیق قلبی سے، تو پھر فرض نماز روزہ وغیرہ چھوڑنے سے آدمی کافر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کسی بھی عمل چھوڑنے سے کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ ہاں یہ عقیدہ ہو کہ یہ نماز ضروری نہیں ہے، پھر کافر ہے۔ آپ صاحبان بولتے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ صلاۃ جنازہ ہے، تو پھر عام صلاۃ بھی دعا ہے نماز کے بعد۔ عام نمازوں کے بعد دعا ثابت ہے، جنازے کے بعد ثابت نہیں ہے۔ 4 سال ہو گئے کہ ہر نیک کام کرتے وقت ذہن میں شکوک و شبہات وہم پیدا ہوتا ہے، میری پکی عادت بن چکی ہے۔ بار توبہ استغفار کریں، بیماری ہے، مبتلا ہے، مرض ہے آپ کا۔ کسی شخص کی برائی اس کے منہ پر کرنا چاہیے جب اسلام مقصود ہو۔ یہ علاوہ نبی دنیا کی کسی جگہ سے بھی اگر کوئی شخص نبی اکرم پر درود پڑھے یا روزہ اقدس پر کھڑے ہو کر درود پڑھے تو اسے آپ سنتے، دور سے پہنچایا جاتا ہے ملائک کے ذریعے، قریب سے سنتے ہیں۔ اگر سنتے تو کیا ہماری آواز میں سنتے ہیں فرشتے؟ یہ تو اللہ جانے، حکم یہی آیا ہے کہ دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں اور قبر کے پاس سنتے ہیں۔ اگر ایک میت کا نماز جنازہ بدعتی نے پڑھا، علم ہونے پر چند احباب کے مشورے سے میت کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھا گیا، ماشاءاللہ بڑا احسان کیا مردے کے ساتھ، کیونکہ جنازہ وہ جیسے ہندو یاترا ہے۔ تحریک نے فائریت نکنڈ فی مت کے بارے میں کیا چند سال پہلے تقریر کر کے گئے ہیں، میں کیا رہا ہے سلمان نیک آدمی جادو اور علاج پر کوئی مستند کتاب مطالعہ کی ہے؟ یہ تو کسی جادوگر سے پتہ کرے، جادو کی کیا نشانی بیماروں سے پتہ کرے۔
عام طور پر یہی دیکھا ہے کہ علاج سے وہ بیماری بڑھتی ہے، دن بدن بڑھتی ہے، اور شکوک و شبہات اور اچھے لوگوں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں تو اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے، آپ مہربانی مجھے کوئی عمل اللہ سے مدد مانگے، نفع و ضرر اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ اولیاء اللہ کی پکی قبر بنانا ناجائز ہے، پکی قبر پر 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرا۔ منیا اگر کسی کپڑے میں منی لگی ہوئی ہو اور اسے دوسرے کپڑے کے ساتھ ایک بالٹی میں دھو دیا جائے تو کیا تمام کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ جبکہ ہر کپڑے کو دھونے کے بعد الگ الگ چھوڑا گیا ہے، علیحدہ علیحدہ دھونے سے سب پاک ہو جائیں گے۔ اگر گندا کپڑا آپ نے بالٹی میں ڈالا سب پانی پلید ہو جائے گا۔ ایک شخص نے کم و بیش 5 سال کی قضاؤں کا اندازہ لگایا، اس صورت میں نماز کی ادائیگی میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانی یا نہیں؟ جو معلوم نمازیں ہیں اس میں ملانے کی ضرورت نہیں، جو معلوم ہے ان میں ملانا پڑے گا۔ سنت موقع کے بجائے قضا عمری کی کیسی ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز میں اگر کچھ وقت باقی ہو تو کیا اور نہ قضا عمری کر سکتے ہیں؟ گزارش تھی کہ میرا چھوٹا بھائی صحبت کا شکار ہو کر گھر والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، کوئی دعا بتا دے۔ سورہ تغابن پڑھ کر پلائے کھلائے اور دعا کرے۔ بزرگ اچھا کافی عرصہ پہلے داڑھی رکھی اور پھر کٹوا دی، اب بتائے کیا کرنا چاہیے؟ اب تو آپ آگ گرم لے اور اپنے چہرے داغے۔ کوئی اسلام کا ہوتا تو آپ کو ڈنڈے سوٹے چڑھا دیتا۔ رکھی ہوئی داڑھی کوئی دوبارہ مونڈتا ہے اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں، کچھ شرم و حیا کرنا چاہیے۔ بہت پریشان ہوں، پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا، کوئی ذکر بتائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ میں شریعت کا پابند ہوں، داڑھی بھی ہے، نماز 5 وقت تک پڑھتا، لیکن تقریباً 4 سال بے روزگار ہوں، جس کی وجہ سے میرا دماغ بالکل معاوف ہو گیا، گھر کے حالات بھی خراب ہے۔ ایک جگہ نوکری کی درخواست دی، برائے مہربانی اللہ پاک خیر و عافیت عزت کر اس کے حلال کا بہترین سبب بنائے۔ کثرت سے استغفار کرے، بے حساب استغفار پڑھے۔ میرے والد کی گزشتہ ایک ہفتے سے طبیعت خراب ہے اور وہ مستقل ایک خواب روز دیکھ رہے ہیں جس میں ان کو بہت سارے مردے، عورتیں اور بچے نظر آتے، بغیر تاخیر کے ان کی طرف سے ان کی جان کی حفاظت کے لیے صدقہ کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم۔